الذين آمنوا نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محترم محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان دی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری دینے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے غلام جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ARY کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. ہم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر حضرت امام حسن امام حسین کے فیوضات کے مظہر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت، کردار اور طرز عمل پر
ایک منفرد پہلو سے بات شروع کی تھی. پچھلے جمعہ چونکہ کانفرنس تھی، کچھ تھوڑی سی باتیں اس پر میں نے کی، اور اسی کو مکمل کرنا اور اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے جو ہمیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ملتا ہے. جو کو بات کی ہے اس کا لب لباب مختصر یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روحانی جو پہچان آپ کو حاصل ہوئی بچپن میں، تھوڑی عمر میں، آپ نے اس کو اپنی زندگی کے گزارنے کا اور اس کو مشن بنا کر آگے چلانے والا طریقہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا. آپ نجیب الطرفین سید آپ سن چکے، آپ مادر زاد ولی سن چکے، آپ صاحب کرامت ولی سن چکے، آپ کو خود اپنی ولایت کا علم بھی ہو چکا، آپ سن چکے. لیکن اس کے بعد آپ ایک اس پروسیس اور اس پروسیجر سے گزرے ہیں، اپنے آپ کو اس پروسیجر سے گزارا ہے. کون سا پروسیجر، کون سا طرز عمل؟ جس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے، جس کی بگننگ ایجوکیشن سے ہوتی ہے، جس علم کے ساتھ تربیت چلتی ہے، آپ نے وہ راستہ اختیار کیا. آپ اگر آج کے اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے جو تصوف اور طریقت کا جو ماحول اور دنیا بن گئی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں اور اس طریقت کی لائن کو جو بزنس بنا لیا گیا ہے، اگر آپ اس طرز عمل کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ موجود تھیں، جن کے اپنے گاؤں میں ہر بندے کو پتہ چل چکا ہو. گیلان کے قصبے میں ہر بندے کو پتہ چل چکا ہو کہ یہ بچہ مادر زاد ولی ہے. جمعے کے بعد دینا ہے مجھے، اس سے پہلے مجھے دکھانا بھی نہیں. جو بات کر رہا ہوں وہ سنیں. جب انہوں نے ہوش کی عمر سنبھالی ہوگی، ہوش کی عمر سنبھالی ہوگی تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ لوگوں کی عقیدت کتنی ہے، ہاتھ چومنے والے کتنے ہیں، ادب کرنے والے کتنے ہیں. اللہ اکبر. آپ اس شہر میں ہی نہیں رہے، آپ اس شہر سے ہی نکل گئے، اس شہر سے ہی نکل گئے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. بغداد میں. اور وہاں چل کے کیا خیال ہے آپ کا، آپ نے کسی کو بتایا ہوگا؟ نہیں بتایا ہوگا. کسی کو بتایا ہوگا کہ میں عبد القادر وہ ہوں جو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا؟ بتایا ہوگا. آپ نے بتایا ہوگا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 13 سال کی عمر میں
گیلان کی چھت پر حاجیوں کو وقوف عرفہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوا ہے؟ بتایا نہیں، سب کچھ پتا ہوتے ہوئے چھپایا۔ اور اس راستے پر چلے، جملہ سنیں، اس راستے پر چلے جو کرامت والا نہیں تھا، جو استقامت والا تھا۔ اور پچھلے جمعے آپ نے ہمارے صدر محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ آپ کا جو ایجوکیشنل پیریڈ ہے نا، تعلیمی سفر، وہ 31 سال کا ہے۔ کتنا؟ 31 سال آپ نے پراپر ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ 31 سال اسٹوڈنٹ رہے۔ 19 سال کی عمر میں گئے، کتنی عمر ہوگی؟ 50 سال۔ آج دنیا جس شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم کہتی ہے، مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس سیدی غوث پاک نے 31 سال علم پڑھا ہے۔ 31 سال علم پڑھا ہے۔ پہلا درس، پہلا لیکچر آپ نے اس وقت دیا جب آپ کی عمر 51 ایئر تھی۔ اور یہ بھی بڑی ایک عجیب بات، آپ درس نہیں دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ ابھی چاہتے تھے کہ میں اور پڑھوں، میں اور سیکھوں۔ نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا عبد القادر درس کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں۔ آئے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنے شہزادہ جو اس پروسیس سے گزر چکا ہے، تقاضے سارے پورے کر چکے ہیں، اپنا لعاب مبارک عبد القادر جیلانی کے منہ میں دیا، قادر جیلانی کے منہ میں دیا۔ منہ مبارک میں دیا 3 مرتبہ۔ آپ پھر سو گئے، حضرت مولا کائنات کی زیارت ہوئی۔ کیوں؟ جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، وہ سیدہ پاک کے صدقے سے، واسطے سے، محبوب کائنات کے نواسوں سے ہے، مولا علی کے بیٹوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر درس دیا کر۔ فرمایا حضور میں اجمی ہوں، میں کیسے دوں؟ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث پاک کے منہ میں لعاب رکھا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ رکھا تھا، آپ نے 2 مرتبہ رکھا، ادب سے، احترام سے۔ اب آپ خود سوچیں، خود سوچیں، اتنے فضائل و کمالات روحانیہ علمیہ کے عامل، عمر 50 سال کی میچور ایج ہے۔ ایک بات آپ کو یہاں رک کر بتا دوں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر سے پہلے، 40 سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی ولایت کی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ایتھے جمدے ولین گڑھے، میں پچھلے جمعے بتیری کلاس لئی۔ خود سوچیں، اتنی اعلیٰ تربیت، اتنا اعلیٰ نسب، 50 سال میں سے
31-35 سال پڑھنے پڑھانے میں لگا دیے، اور پھر اذن مصطفیٰ ہے، برکت لعاب مصطفیٰ ہے۔ اب جب شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہوں گے، درس دیتے ہوں گے، تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ انقلاب کیسے نہیں آئے گا؟ سننے والوں پہ اثر کیسے نہیں ہوگا؟ ان کی بات کان سے اتر کر دل میں کیسے نہیں جائے گی؟ ان کی نصیحت میں اثر کیسے نہیں ہوگا؟ ان کی نگاہ میں قوت کیسے نہیں ہوگی؟ ان کی مجلس میں برکت کیسے نہیں ہوگی؟ یہی وجہ تھی لوگ درس سنتے، مشرک ہوتے، ایمان لاتے، ایمان والے فاسق ہوتے، گناہوں سے توبہ کرتے، بدکار ہوتے، بدکاریوں سے توبہ کرتے، بے عبادتیں ہوتے، عبادت گزار بنتے، مسجدوں سے دور ہوتے، مسجدوں میں آ جاتے، قرآن سے دور ہوتے، قرآن کے پاس آتے، اس لیے کہ ان کے کانوں میں یہ بات کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پہنچا۔ آپ نے وہ عظیمت والا راستہ اختیار کیا ہے، اور میں نے آپ کی سیرت سے جو بات بنیادی کرنی وہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو گزارا۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی اس کو یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اصحاب صفہ اور ان کا چبوترا آج بھی اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ ان خوش نصیب سے آبا کے قرآن و حدیث کے سیکھنے کو، دین کے پڑھنے پڑھانے کو آج بھی تازہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس سے حسن بصری بھی گزرے ہیں، جس سے جنید بغدادی بھی گزرے ہیں، جس سے حبیب اجمی بھی گزرے ہیں، جس سے ابو بکر شبلی بھی گزرے ہیں، جس سے میرے داتا علی حجویری بھی گزرے ہیں، جس سے خواجہ اجمیری بھی گزرے ہیں، جس سے سید شہاب الدین سہروردی بھی گزرے ہیں، جس سے بابا فرید بھی گزرے ہیں، جس سے نظام الدین محبوب الہی بھی گزرے ہیں، جس سے خواجہ قمر الدین سیالوی بھی گزرے ہیں، جس سے سیدنا مہر علی شاہ بھی گزرے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ سلیبس ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ شاہراہ ہے کہ جس کے اوپر یہ سارے چل کے گزرے ہیں۔ اس کے بعد پھر زندگی میں کوئی وقت آیا، بعد میں بڑی محنتوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی تربیت کے بعد پھر وہ وقت آیا، پھر وہ منزل آئی کہ جب ممبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تب آیا۔ یہ وہ میری گفتگو کا، معروضات کا اینڈ اور تتمہ ہے کہ آج ہر صاحب خانقاہ کو پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں، اسپیشلی پاکستان میں، جہاں جہاں درگاہ ہے، جہاں جہاں درگاہ ہے، جہاں جہاں آستانہ ہے، وہ صدیوں پرانا ہے یا نیا ہے، میری ان سے حضور فیض عالم کی اس بارگاہ سے، حضور غوث پاک کی سیرت سے برکت لیتے ہوئے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ گزارش ہے کہ اگر اس کی رونقوں کو بچانا ہے، بحال کرنا ہے، تو پھر راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ وہ ہے جو حضور سیدنا غوث پاک کا ہے، وہ راستہ وہ ہے جو حضور سیدنا مہر علی شاہ کا ہے،
وہ راستہ وہی ہے جو پیر محمد کرم شاہ کا ہے، وہ راستہ وہی ہے جو میرے داتا علی حجویری کا، حضور فیض عالم کا راستہ ہے، وہ راستہ علم کا ہے، وہ راستہ پہلے خود تربیت پانے کا ہے۔ جمدیاں نو گدیاں تے نہ بہاؤ، سمجھ دے ہو، جمدیاں نو گدیاں تے نہ بہاؤ، ان کو پہلے قرآن و سنت پڑھاؤ، ان کو اخلاقیات اور آداب سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ ان کے بڑے کون تھے، ان کو سکھاؤ کہ جن کے نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں ان کا علمی مقام کیسا ہے، ان کی مجاہدے کی زندگی کیسی ہے، انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور جس پہ چل کے پھر وہ اللہ نے ان کو دنیا میں محبوبیت عطا کی۔ اور یہ بھی یاد رہے، میری گفتگو اور پیغام مکمل ہوا، اب آئیے ذرا اس کو پھر پیچھے لے کر چلتے ہیں، تھوڑا سا جوڑتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیغام محبت، پیغام سیرت اس سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ہندوستان پرانا، آج پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارا، اس میں اولین لانے والے کون؟ داتا علی حجویری، یہی ہے نا، ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے اس زمین کو فتح کرنے کے لیے کتنے حملے ہوئے، فتح نہیں کر سکے۔ فتح آئے، حملہ کیا، پھر واپس گئے، پھر حملہ کیا، پھر واپس گئے۔ میرے داتا علی حجویری آئے، حضور فیض عالم تشریف لائے، وہ فوج لے کے آئے سن، وہ فوجاں لیتے آئے تو گئے، کو فوج لے کے آئے سن، اس زمانے کے مطابق وہ گھوڑے تلواراں لے کے آئے سن، وہ گھوڑے تلواریں آزمائی گئیں، کم نہیں بنیا، کم۔ میرے حضور داتا علی حجویری تشریف لے آئے، آپ فرمایا آؤ، تم گردنوں کو فتح کرنے چلے ہو، تم گردنوں کو فتح کرنے چلے ہو، میں تمہیں دل فتح کر کے دکھاتا ہوں۔ بڑے ٹھلے بولے ہو، سبحان اللہ۔ تم گردنیں فتح کرنے میں جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں دل فتح کر کے دکھاتا ہوں۔ تم طاقت آزمانے جا رہے ہو، میں علم اور اخلاق آزمانے جا رہا ہوں، میں محبت بانٹنے جا رہا ہوں، میں جانے بچانے کی گارنٹیاں لے کے جا رہا ہوں۔ ہے یا نہیں؟ اس خطے میں سنیں ذرا، توجہ فرمائیں اس پر، اور میں اس موضوع کو آگے چلاؤں گا انشاءاللہ۔ اس خطے میں، خطہ بر صغیر میں، یہاں کے لوگوں کے خمیر میں اولیاء کی محبت ہے۔ میرے جملے تسی سمجھے نہیں؟ اس خطے میں بسنے والوں کے خمیر میں، ان کی گھٹی میں اولیاء کی محبت ہے۔ ان کی فطرت میں اولیاء کی محبت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جب بھی اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، جب بھی اپنے ایقان کو دیکھتے ہیں،
جب بھی اپنے عرفان کو دیکھتے ہیں، جب بھی اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان کی کڑیاں کسی اور سے نہیں، اللہ کے کسی نہ کسی ولی سے ملتی ہیں۔ یہ ایک فطرتی حقیقت ہے، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دن کے وقت سورج کا انکار کر رہے ہیں، قطع نظر کسی مسلک مشرب کے، کسی سے پوچھیں۔ ایک سوال ہے، محبت والا سوال ہے، لڑنے جھگڑنے والا نہیں، محبت والا سوال ہے۔ کسی سے پوچھیں، جا کر ایک سوال پوچھیں، یہ عرس پر میں نے بات کی تھی، جمعہ تھا، کسی سے جا کر پوچھیں کہ تیرے پاس جو اسلام کی دولت ہے، تیرے پاس جو قرآن کی نعمت ہے، تیرے پاس جو عبادت کا ساز و سامان ہے، تجھے اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ جو مان ہے، اللہ تجھے نصیب رکھے، اس کی برکتوں سے مالا مال کرے، ذرا یہ تو بتا، ذرا چیک کر کے یہ تو بتا، یہ ایمان تجھ تک پہنچا کن کے ذریعے سے ہے؟ نبی علیہ السلام کی نیابت میں، حضور علیہ السلام کی نیابت میں، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے سائے میں، اسلام کی روشنی کے تسلسل میں، انہی اقدار کے ساتھ، انہی ویلیوز کے ساتھ، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو، اسلام کی تعبیر کو، اسلام کی تشریح کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ ایک نظریہ پیش کیا نا، ایک تھاٹ پیش کی دنیا کے سامنے۔ وہ تھاٹ اور نظریہ کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے نا، لوگوں کو قرآن کی طرف لانا ہے، لوگوں کو نبی علیہ السلام کی طرف لانا ہے، تو طاقت سے نہیں، محبت سے لے کے آؤ۔ میں جملہ دوہرا رہا ہوں اور دلیل کی قوت کے ساتھ دوہرا رہا ہوں، تھاٹ کی قوت کے ساتھ دوہرا رہا ہوں، اور اس دلیل پر بے شمار شواہد مزید، اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام، ان کا طرز عمل اور طریقہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں آج بھی شاہد ہے، اور اغیار بھی مانتے ہیں، اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے نا، تو ذرا دیکھو داتا علی حجویری نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، خواجہ اجمیری نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، بابا فرید نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے طریقہ علم کا اختیار کیا، انہوں نے طریقہ محبت کا اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نظریہ کمزور ہوتا نا، اگر یہ نظریہ کمزور ہوتا، 1000 سال گزرنے کے بعد میں اس قوت سے اس پہ بات نہ کر رہا ہوتا، آپ اس محبت سے سن نہ رہے ہوتے، آپ اس کو تسلیم نہ کر رہے ہوتے۔ یار وہ کیا خوشبو تھی، وہ کیا خوشبو تھی جو میرے داتا علی حجویری نے لاہور کی سرزمین پہ بکھیری، کیا خوشبو تھی۔ 34 سال صرف رہے، صرف 34 سال لاہور میں موقع ملا، 31 سال کی عمر میں تشریف لائے، 34 سال یہاں رہے، 65 سال کی عمر مبارک میں واصل بحق ہوئے۔ 34 سال میں وہ کیا خوشبو بکھیری ہے میرے داتا علی حجویری نے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی کیا خوشبو بکھیری، وہ کیا درخت لگایا محبت کا وہ کیا تناور درخت لگایا کہ جس کی چھاؤں میں
دنیا 1000 سال سے بیٹھ رہی ہے، 1000 سال سے چھاؤں میں بیٹھ رہی ہے، کسی کو اس درخت کو کاٹنے کی جرت نہیں پڑ رہی، بلکہ ہر کوئی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا خواہشمند ہے۔ کیا ہے وہ؟ عقیدہ، نظریہ، محبت، اسلام، جس میں اللہ کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، حضور کی آل کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، شعائر اسلام پر مضبوطی، فقہ حنفی پر استقامت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ عقیدہ اسلام کا، عقیدہ سارا اسلام کا۔ آج اگر حضور فیض عالم کی تعلیمات کی تشریحات میں اگر کسی نے ایمان کو پرکھنا ہے، اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اسے ہی آگے بڑھایا حضور سیدنا خواجہ اجمیری نے۔ اور میں آگے چل کر کے شواہد بتاؤں گا آپ کو، دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ جب لاہور فتح کیا نا، لاہور فتح ہوا، حضور سیدنا داتا گنج بخش شریف اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور یہی واقعہ حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں ہے۔ جب شہاب الدین غوری نے اجمیر فتح کر لیا تو وہ آیا کہ حضور کو مشورہ دیں طرز حکومت کیسے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جو جس جگہ کام کر رہا ہے، جس عہدے پہ ہے، اس کو اسی جگہ کام کرنے دو، اسی طرح کام کرنے دو۔ ہاں اگر کہیں ظلم اور زیادتی ہے اس کی اصلاح اور تربیت کر دو۔ میں اس پر تسلسل سے بات آگے کروں گا، وہ یہ ہے سمجھنے کی بات کہ میرے حضور داتا گنج بخش شریف اجمیری کا طرز عمل، خواجہ اجمیری کا طرز عمل، حضور مجدد الفسانی کا طریقہ، اعلی حضرت کا طریقہ، آپ نے علم کی تلوار چلائی، آپ نے دلیل کی تلوار چلائی، دلیل کی قوت سے بات کی۔ اس لیے آج کے حالات، ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کے بات نہیں کریں گے، جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں حق سمجھیں گے، تربیت کے لیے وہ بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والا، دین کے نام پر بننے والا یہ ملک، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کیا جانے والا یہ ملک، نبی علیہ السلام کی عظمت و حرمت کا محافظ ملک، عقیدہ ختم نبوت کے سالاران کی تاریخ کا حامل ملک، امت کی اکثریت اس پر ہے کہ یار داتا علی حجویری کو دیکھو، خواجہ اجمیری کو دیکھو، ان کے طرز عمل کو دیکھو، ان کے طریقہ کار کو دیکھو، اس کو لے کر چلو۔ اور جب تک شاعر اسلام میں کسی پر حرف نہ آئے، یہ کہہ کے چلوں گا، شاعر اسلام میں سے کسی پر حرف نہ آئے، اس وقت تک مذاکرات، ڈائیلاگ، بات چیت، قومی مفادات، ملکی مفادات، عالمی مفادات، ان کو ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دو، ہمیشہ ان کو پہلے رکھو۔ اس وقت میرے ملک کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال لے لیں، غزہ کے مسلمان لاکھوں قربانیوں کے بعد انہیں کو تھوڑا سکھ کا سانس آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، ان کو لینے دو، اس کی تائید کریں، اور ظلم جہاں بھی ہوگا ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے، نہ کی ہے نہ کریں گے۔ اس لیے سب سے گزارش
ایکول، کہ معاملات کو محبت سے مل جل کر ڈائلاگ کے ذریعے ہمیشہ طے کرنا سیکھیں، جینا سیکھیں، دوسرے کو بھی جینا سکھائیں۔ اور اگر قوم نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ ساتھ ہے تو پھر اس کے مورال کو بلند رہنے دیں، اس کی عظمت کو اونچا رہنے دیں، اس کو اپنی انانیت کی بھینٹ مت چڑھائیں، اس کو ایسی جگہ استعمال کریں جہاں واقعتاً استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اپنے ملک کو، ملک کے اداروں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ اور امن محبت جس کی کڑیاں میرے داتا علی حجویری سے ملتی ہیں، تاکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا طریقہ ڈائلاگ کا ہے، مذاکرات کا ہے، محبت کا ہے، سیفٹی کا ہے، پیار کا ہے، سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا ہے۔ میرے داتا علی حجویری خواجہ اجمیری نے اپنی نگاہ، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، یہ سارے کا سارا راستہ دلیل کا اپنایا ہوا ہے، راستہ علم کا اپنایا ہوا ہے، راستہ محبت کا اپنایا ہوا ہے، راستہ سمجھانے والا اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے ان دردمندانہ محبت کی باتوں کو غور کیجئے، اپنے ملک کی سلامتی کو، ملک کے اداروں کو، ملک کی عزت کو، اپنے وطن کی عزت کو مقدم رکھیے۔ یہ کوئی ناموس رسالت کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا، جب حضور کی ناموس کی بات آئے گی ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، لوگوں کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گڑبڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و حرمت کی جب بات آئے گی، جب حضور کی حرمت کی بات آئے گی، لیکن ہم اس کی منمانی تشریح نہیں کرنے دیں گے۔ اور پورے مشرب کو اہل سنت کی تاریخ محبت والی ہے، اہل سنت کی تاریخ امن والی ہے، اہل سنت کی تاریخ پیار والی ہے، اہل سنت کا صدیوں کا تسلسل ایک تاریخ رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یار یہ تو ہیں ہی محبت والے، ان کا کام محبت کرنا ہے، یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کی بات آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی بات آئے ان سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات آئے پھر بھی محبت کرتے ہیں، انسانیت کی بات آئے ان سے بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور طاقت کا استعمال آخری حد ہوتا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کسی طرف سے بھی ہو اپنے ملک میں اپنی عوام کے لیے کبھی بھی وہ کارگر، کبھی وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے معصوم بے گناہ جانے گئیں، اللہ سب کی بخشش کرے، سب کے درجات کو بلند کرے، سب کو سمجھ عطا کرے، سب کو عقل عطا کرے، اور اپنے گھر میں امن سے، محبت سے مل بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی اپنی صفیں مکمل اور سیدھی فرمائیں. پچھلی صفوں میں موجود حضرات آگے بڑھ کر پہلے اگلی صفیں مکمل کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کے دوران تو لوگ نکل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب دعا ہو جاتی ہے تو جنہوں نے پیچھے جانا ہو وہ مہربانی کیا کریں. لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے آگے سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو زیادہ جلدی ہے کہ اس نے فرض پڑھ کے ہی جانا ہے تو وہ پچھلی صفوں میں پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے ذمے نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہ ہو. اس کا خصوصی طور پہ برائے مہربانی دھیان اور خیال فرمایا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
مولا کریم اپنے کرم سے اس نماز جمعہ کی ادائیگیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، پیارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرما، غزہ، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، خاص طور پر الہ العالمین پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، عالم اسلام میں وحدت عطا فرما، ملک پاکستان کو عالم دنیا میں، عالم اسلام میں مزید عزت و وقار عطا فرما، شہداء کو بلندی درجات عطا فرما۔ الہ العالمین خاص طور پر غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما اور وہاں پر مستقل اور دائماً ابداً امن و امان قائم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرما۔ گجرات میں سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ محترم المقام جناب بشیر الدین معظمی وصال فرما گئے، مولا کریم اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ محترم جناب پیر انعام الحق صاحب کی صاحبزادی صاحبہ، محترم سمیع اللہ برکت صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ وصال کر گئی، مولا کریم انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ ہمارے نومی بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، مولا کریم انہیں بھی صحت عطا فرما۔ مولا کریم یہ ثانیہ میں جتنی بھی معصوم جانیں گئیں، مولا کریم ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، معصوم بچے شہید ہوئے، مولا سب کو معاف فرما، باہمی اتفاق عطا فرما، شہداء کو بلندی درجات عطا فرما۔ مولا کریم تمام معاملات کو محبت سے، مذاکرات سے، ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے امن کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا أيها الذين آمنوا